अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 23 और सूरह यासीन आयत नंबर 22। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। और मुझे क्या है कि मैं इबादत ना करूं उस हस्ती की जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। पीछे से जिक्र चल रहा आ रहा है कि एक बस्ती में अल्लाह ताला ने पहले दो रसूल भेजे, उन्होंने उनका इनकार किया तो अल्लाह ताला ने तीसरे रसूल को भेजा, तो वो भी उसको अपने लिए मनहूस समझने लगे। तो अल्लाह ताला ने एक शख्स को भेजा, एक बस्ती से वो आया और उनको समझाने लगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक लेकर आए हैं और उनकी तुम बात मान लो। और साथ ही ये उस शख्स हबीब का कॉल आ रहा है कि और मुझे क्या है कि मैं इबादत ना करूं उस हस्ती की जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। तो यानी एक अल्लाह की तरफ इबादत करने का वो कह रहे हैं उनको। अत्तखिज़ु मिन दूनी आलिहा, क्या मैं इसके सिवा दूसरों को माबूद बना लूं, छोटे छोटे यानी मैं देवता देवियां रख लूं। अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इन झूठे माबूदों की सिफारिश मेरे किसी काम नहीं आएगी और ना मुझे छुड़ा सकेंगे। इन्ना इज़ल लफी दिलालिम मुबीन, तब तो मैं यकीनन बहुत खुली गुमराही में हूँ आ जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ, सो तुम मेरी बात सुनो। तो ये तीनों रसूल जो तौहीद की दावत दे रहे थे, ये उसके ऊपर ईमान ले आए और पूरी कौम को कह रहे हैं कि तुम भी ये बात मान लो। अब ऐसा है कि उन्होंने तो उन रसूलों को भी कत्ल कर लिया और डंके की चोट पर इस बंदे को उन्होंने मार दिया। तो मरते ही वो सीधा जन्नत चला गया। आप देखें ना, उसने कोई नमाजें पढ़ी थी ना रोजे रखे थे, कलमा पढ़ा, हक पे था, शहादत ली और जन्नत पहुंच गया। कीलत लिल जन्नता, कह दिया गया कि तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में। चूंकि वो शख्स जो था अल्लाह की राह का कातिल था, तो जन्नत उसका इंतजार कर रही थी। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के जो आला जो होता है रुतबा होता है, उस पे अल्लाह ताला ने उसको फाइज किया। अब वो वहां जाता है तो आप देखें, हमें दुनिया में कोई सताए, कोई मार दे और मुझे वहां जाके इनाम मिले, तो मैं तो कहूंगी ना कि अच्छा हुआ मुझे इनाम मिल गया और उन्होंने ऐसा किया, वो है ही ऐसे हैं, वो यही इस काबिल हैं कि उन्हें ये ना मिले। लेकिन देखिए उसकी इतनी खैर ख्वाही है, जिस तरह सूरत नमल में एक चूंटी जो है तमाम चूंटियों से कहती है, उसने जन करते हुए कि तुम ना अपने अपने बलों में घुस जाओ, हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है बेध्यानी में, हमें अपने पाँव के नीचे कुचल ना दे। तो अब इसकी भी देखे यहाँ पे उसने जन था कि वो जाते ही कहता है, इसने कहा काला या लेता कौमी यालमून, इसने कहा काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मैंने उस नबियों की बात मानी है और मैं मरते ही मुझे जन्नत में आला मकाम मिल गया है, और वो जो मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल किया। आप तसव्वुर करें, वो मर गया, उसके घर के पीछे तो रोना धोना मचा हुआ होगा, लेकिन वो वहां पे कितना खुश है। इसी तरह एक नेक बंदा, मोमिन बंदा दुनिया के गम परेशानियां उठाता है, नेक होता है ना, जन्नत उसका इंतजार कर रही होती है, बिस्तर मर्ग पे पड़ा होता है इतनी तकलीफों में, और फिर भी वो यही चाह रहा होता है, दुआएं करा रहा होता है कि मैं बच जाऊं, क्योंकि आखिरत जो है वो जन्नत हमने देखी नहीं है, वो गैब के पर्दों में छुपी हुई है, दुनिया में नजर आती है। हम दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं और सोचते हैं दुनिया में और हम जिंदा रह लें। आयत नंबर 28। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नाजिल ना किया और ना ही हम लश्कर नाजिल करने वाले थे। इन कानत इल्ला से खत्म वाहिदम फैज़ाहुम खामिदून, वो तो बस एक जोर जंगार थी, एक चीख थी जिससे सब के सब बुझ गए। यानी अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को कोई फौजें नहीं चाहिए लड़ने के लिए, बस एक चीख आती है जो थी, उससे भी सारी कौम जो है ना, ये वो एक आवाज होती है ना, कितने डेसिमल तक जो सुन उस तक उसके तक आए तो इंसान जो है ना खुद ब खुद मर जाते हैं। तो उस तरफ ये इशारा किया जा रहा है। तो अब वो आयत नंबर 30 में अफसोस है बंदों के हाल पर, नहीं आता इनके पास कोई पैगंबर मगर वो उसका मजाक ही उड़ाते हैं। अब ये मक्का वालों को सुनाया जा रहा है ये स्टोरी बता के कि तुम भी तो रसूल सल्लम के साथ ऐसा ही कर रहे हो ना, क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले हमने कितनी नस्लों को हलाक कर दिया, वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आते, वो सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। आयत नंबर 33। और उनके लिए निशानी है मुर्दा जमीन की। मक्का वाले दोबारा जी उठने पर नहीं ईमान रखते थे, तो दोबारा उनको मिसालों से बताया जा रहा है, हमने इसे जिंदा किया, इससे इससे इनाज निकाला, इसमें से वो खाते हैं, और जारी कर दी हमने इसमें चश्मे ताकि ये इनके फलों में से खाएं, और ये सब इनके हाथों ने तो नहीं बनाया था, क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक वो जात जिसने पैदा किया है तमाम जोड़ों को,
اس میں سے جو زمین اگاتی ہے اور خود اس کی اپنی جانوں سے بھی، اور اس میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات میں بھی ہم کھینچ لاتے ہیں اس میں سے دن کو، اور اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر، یعنی اپنی اس کی معین جو مدار کے اوپر جو یہ گردش کرتا ہے، اس کی جو گردش ہوتی ہے 29 ڈیز کی، کبھی یہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ 27ویں شب کی جی صبح کو چاند دیکھے تو واقعی سوکھی ٹہنی کی طرح آپ کو نظر آئے گا، نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی، یعنی یہ سارے جو ہے نا کل فی فلکی وکل فی فلکی یسبحون، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، یسبحون اس میں جو سویم کرتے ہیں پانی میں نا، ایسے تیر رہے ہیں، تو یہ اوپر یہ سارے جتنے بھی پلانٹس ہیں اپنے اپنے آربٹ میں جو اپنی اپنی ان کی گردش ہے نا، روٹیشن ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، جب قیامت آئے گی تو پھر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، وہی نوح علیہ السلام کی طرف پھر اشارہ آ گیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسی ہوگا، نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی سامنے اور پیچھے سے، یعنی جن قوموں پہ عذاب آیا ان سے عبرت حاصل کرو، اور انسان کی تاریخ کو دیکھو کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ آیت نمبر 46، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلاتا، تو اس میں یہ کہتے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں دیتا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش ہوئی ہمیں دے کر، اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے بندوں میں بھی یہ رزق تقسیم کریں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم خود دی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو، یعنی قیامت کا یا عذاب کا۔ یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک چنگاڑ کا، وہ انہیں آ پکڑے گی اسی طرح وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی جب عذاب آئے گا یا قیامت کی گھڑی آئے گی۔ تو آیت نمبر 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا، وہ یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے۔ اب اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت کا دن اتنا ہیبت ناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ قبروں کا عذاب اس کے آگے ان کو ہلکا نظر آئے گا، اس لیے قبروں کو انہوں نے کہا من مرقدنا، کہ ہماری کس نے اٹھا دیا، ہمارے آرام گاہوں، مرکت اور آرام گاہوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو پھر وہ خود ہی کہیں گے ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اس دن حقیقت کو جان لینا، تسلیم کرنا، ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا، پھر ایک ہی چنگاڑ ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی پورا پورا انصاف ہوگا۔ یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان میں ان کے لیے تمام میوے پھل ہوں گے، اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی وہ جو طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، جنت میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغامات آتے رہیں گے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اور اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، پھر تمام کافر اور مشرک لوگ جو چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے اور انہیں مخاطب کر کے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک
वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अनेबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, और मेरी बंदगी करना ये सीधा रास्ता है। वो तो तुम में से बहुत बड़ी तादाद को गुमराह करके ले गया। तो क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? अब ये जहन्नम हाजिर है जिसका तुमको वादा दिया जाता था। इसलोहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, आज इसमें दाखिल हो जाओ अपने कुफ्र की वजह से जो तुम करते थे। आज हम इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें कर देंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इस कमाई के बारे में वो जो करते थे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखें मिटा दें, फिर ये ढूंढें रास्ता पाने के लिए, लेकिन कहाँ देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी सूरतें मस्त कर दें इनके अपने मकाम पर, यानी अगर अल्लाह चाहे तो वो जहाँ जिस हालत में वहीं पर इनकी सूरतें मस्त कर दे, ना वो आगे चल सके और ना वो पीछे लौट सकें। और जिसको हम ज्यादा उम्र देते हैं इसकी खलकत में दो यानी कमजोरी पैदा करने के लिए, अफला याकिलून, तो क्या ये लोग अक्ल से काम नहीं लेते जब बूढ़े बंदे हो जाते हैं। ये भी मजमून हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमने इनको शेर नहीं सिखाया और ना ही इनके शान है। सूरह शुरा में भी इसका जिक्र हो चुका है कि शायर लोग जो होते हैं ऐसे ही अपने ख्यालों की दुनिया में घूमते रहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भी ऐसी नहीं थी कि आप शेर कहते हैं आपके ऊपर ये इस तरह का इल्जाम देते थे। तो इन हुआ इल्ला जिक्रुम व कुरान मुबीन, ये तो बस एक याद दहानी और वाज़िह कुरान नसीहत है। लियुनज़िर मन कान हय्या, ताकि वो खबरदार कर दे उसको जो जिंदा है। व यहिक्कुल कौलु अलल काफिरीन, और काफरों पर कौल वाक़या हो जाए, यानी इसकी हुज्जत तमाम हो जाए। आयत नंबर 71, क्या उन्होंने गौर नहीं किया हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाए पैदा कर दिए हैं जिनके अब ये मालिक बने फिरते हैं। और हमने इन मवेशियों को इनका मती फर्मा बरदार कर दिया है। इनमें से बास पर तो वो सवार होते हैं और बास का वो गोश्त खाते हैं। और इनके लिए इनमें बहुत सी फायदे हैं और पीने की जगह हैं। क्या ये लोग शुक्र अदा नहीं करते? वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद घर लिए शायद इनकी मदद की जाए। ला यस्ततीऊन नस्रहम, और हरगिज कोई इस्तात नहीं रखते इनकी मदद की। हम लहुम जुंदुम मुहदरून, बल्कि वो तो खुद होंगे इनके पकड़े हुए कैदी। यानी जिन्हें ये लोग पूछते हैं वही इन्हें पकड़ पकड़ के अल्लाह के हजूर पेश करेंगे और कहेंगे ए अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में हमारे साथ ये जुल्म किया था कि हमें तेरा शरीक ठहराते रहे। जिनकी जो कब्रों के वली औलिया होते लोग हैं वो इनको फिर पकड़ाएंगे। आज तो दौड़ दौड़ कर जाते हैं, उनसे हाजतें रखते हैं ना, तो उसकी तरफ इशारा है आयत नंबर 76। तो ए नबी, इनकी बात आपको गमगीदा रंजीदा ना करे, आप इनकी बातों से रंजीदा और दिल गिरफ्ता ना हो। हम खूब जानते हैं जो कुछ ये लोग छुपा रहे हैं, जो कुछ ये लोग जाहिर कर रहे हैं। तो क्या इंसान ने देखा नहीं, हमने इसे बनाया एक कतरे से, तो अब ये बन गया है खुलम खुलम झगड़ा करने वाला। अब इसकी दीदा दलेरी का ये आलम है कि ये हमारी आयात पर एतराज करता है और हमारे नबी के साथ कच बहसी करता है, और ये हमारे बारे में मिसालें बयान करता है और अपनी पैदाइश भूल गया है। काला मैं युखिल इज़ाम वहिया रमीम, कहता है कि कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जबकि वो घर सड़ कर बोसीदा हो जाएंगी। तो अबू जहल भी एक पुरानी हड्डी उठा लाया था कब्र से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहता था कि ये किस तरह मुमकिन है कि ऐसा होगा। ए नबी, आप कहिए इनको वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था। वह बिकुल्लि खल्किन अलीम, और वो अपनी मखलूक का मुकम्मल इल्म रखने वाला है। जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा कर दी है, और वो क्या एक दरख्त था तो आग जलाने के लिए काम आता था, उसकी तरफ इशारा है। फैजा अन तुम मिन्हु तूकिदून, और तुम उससे आग सुलगाते हो। तो क्या जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, और इस पर वो कादर नहीं है कि इन जैसी मखलूक दोबारा पैदा कर ले? यानी ये इंसान, तू तो एक हकीर छोटा सा, तेरे मुकाबले पर जो कायनात जो है ना, इसको देख जो वसी से वसी तर होती जा रही है, जो इतनी इतनी बड़ी चीजें अल्लाह ने बना ली है। तो क्या तुम्हारा दोबारा बनाया जाना मुश्किल है? पहली बार चीज बनानी मुश्किल होती है, दूसरी बार तो आसान हो जाती है।
تو اس میں تھوڑا سا بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی، آپ نے لیے جنت کی دعا کی، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھے لوگ نہیں ہوں گے، تو وہ عورت تھوڑی رنجیدہ ہو گئی، تو پھر آپ نے وضاحت کی کہ اس میں کہ اللہ بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور ہی اٹھان پر اٹھائے گا، پس تم نوجوان کنواری بن کر جنت میں داخل ہوگی۔ جنت کی آپ کو پتہ ہے نا عمر جو ہے وہ 33 سال ہوگی، تو وہاں جو ہے سب کے سب نا بلا واول خلاق العلیم، کیوں نہیں، جبکہ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور پھر انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے امر کی شان تو یہ کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پہلے ہی بتایا اللہ کے پاس دو عالم ہے، ایک عالم خلق ہے جس میں تدریج ہے، جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تدریجن، اور ایک عالم امر ہے۔ عالم امر میں جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کلمہ کن فیکون ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، عالم امر اور عالم خلق۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورۃ صافات، یہ سورۃ صافات، سورۃ نازعات اور سورۃ عادیات، یہ ان کے مضمون جو ہیں تینوں آپس میں سیملرٹی ان میں بہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں، جس طرح کوئی خادم ہوتے ہیں، جس طرح بادشاہ کی ایک دربار ہوتا ہے تو وہاں اس کے سارے جو ہوتے ہیں ہیلپر ہوتے ہیں، اس طرح فزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کسی بستی پر عذاب کا حکم ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس بستی کو جاتے ہیں ڈانٹنے کے لیے، جیسے سورہ یاسین میں آیا، سورہ یاسین میں ابھی ہم نے پڑھا ان کانت الا سے ختم واحدۃ فاذا هم خامدون۔ پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی اللہ کا جو کلام انبیاء اور رسول پر نازل ہوتا ہے اس کو فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ان قسموں کا جو جواب ہے نا وہ آ رہا ہے، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب، خالق، مالک جانو۔ رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق، جو مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اور تمام مشرقوں کا۔ اب مشارق آیا ہے نا تسنیہ کا صیغہ، ڈیول صیغہ، تو اس سے مراد یعنی جو ہمارا مغرب ہوگا تو جو ادھر دوسری سائڈ والے لوگ ہیں وہ ان کا مشرق ہوگا، جو ہمارا مشرق ہوگا تو وہ ان کا مغرب ہوگا۔ آیت نمبر 6، ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے اور حفاظت کی ہر سرکش شیطان سے۔ اب ان کے اوپر بات بہت زیادہ ہو چکی ہے، بتا دیا ستاروں کے مقصد آپ کو۔ لا یسمعون الا الملأ الاعلی، وہ سن نہیں پاتے ملأ الاعلی کی باتیں، وہی جنات جو جاتے ہیں سن گن لے کر آتے تھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کر، پھر آ کے جو کاہن لوگ ہوتے ہیں ہورسکوپ جو ہوتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا ان کو بتاتے ہیں نا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ اب وَيَقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے۔ عالم بالا تک رسائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میزائل اللہ تعالیٰ نے فائر کیے نا، وہ آ کے جو شاب ثاقب ان کو لگتا ہے، وہ بھگانے کے لیے ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے، سوائے اس کے جو کوئی اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ آیت نمبر 11، تو اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ایک لیس دار گارے سے، بلکہ اے نبی آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے
اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ غور کر رہے ہیں نا، یہ آیات دوبارہ بار بار قرآن میں رپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، تو اس کا یہ ہم ترجمہ ہی صرف کر رہے ہیں۔ وآباؤنا الاولون، اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد بھی، آیت نمبر 18۔ آپ کہیے ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی تو جب ہی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ تو وہی جزا سزا کا دن ہے جس کا ہم کو بار بار بتایا جاتا تھا۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ آپ غور کریں، وہاں پر یہ حکم صادر کیا جائے گا، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اب ذرا جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو اور انہیں ذرا روکو۔ ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا، مالکم لا تناصرون، یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی دنیا میں تو تم بڑی مددیں کرتے تھے نا، ابھی جو پیر بابے ہو گئے ہیں یا جو بھی ہیں تعویذ دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمیں یہ دے دیں، یہ بابا آپ کے لیے یہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں تو بڑے مجھے چھوڑ کے ان کے اوپر تکیے تھے اور بڑے ان کے اوپر توکل رکھتے تھے اور تمہارے عقیدے پکے تھے، تو آج ادھر اب کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو؟ کیونکہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں نا، تو اب کیوں نہیں ایک دوسرے کو بچا رہے ہو؟ بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہوئے، تو اس دن کی فرما برداری تو کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، کہیں گے تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہمیں تو تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ کر جانے والے لوگ تھے۔ اب ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، اب ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری ادھر سے واپسی ناممکن ہے، یعنی اب جو ہے نا ون وے راستہ ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر کہہ دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورۃ سجدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ آیت نمبر 32، فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون اور شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، تو اس طرح کے الفاظ بولتے تھے۔ یعنی وہ معبود جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بت دیویاں بنائی تھی، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ کس کی؟ بل جاء الحق، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 39 پہ ہیں، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، یعنی ظلم نہیں ہو رہا ہے، عدل ہو رہا ہے، جو کیا تھا وہی پا رہے ہو، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بندوں میں شامل کرے۔ یہاں پر مخلص آیا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے، مخلص مفعول کے وزن پر آیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے اور ان کا یعنی ان کی جو عزت اور اکرام کیا جائے گا، نعمتوں والے باغ ہوں گے، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام، یعنی جو غلام ہوں گے بہت ہی نفیس شراب کے پیالوں کے ساتھ، بیداء لذت للشاربین، بالکل سفید انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے۔ اس میں نہ تو کوئی سرگرانی کی کیفیت ہوگی، نہ اس سے وہ بہکیں گے، یعنی وہ نشہ بھی نہیں ہوگا، نہ بدبو ہوگی، نہ سر درد ہوگا۔ وہ جو جنت کی شراب ہے وہ ان کے پاس ہوں گی، نیچی نگاہیں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، گویا کہ وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے ہوئے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، تو کیا ہم زندہ کر کے پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو اب وہ پوچھے گا نا، تو اس سے فرشتہ کہے گا کہ کالا حل انتم مطلعون، کہ
کیا اب تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ یعنی جو شخص اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے کہنے میں نہیں آیا، اس کا وہاں جنت میں ذکر کرے گا نا کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، مجھے ایسے کہتا تھا، شکر ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں اس دوست کے حالات پتہ کرنے ہیں، تو اس کو نا جنت سے اس کو نا دکھایا جائے گا، تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا، وہ دوزخ کے عین درمیان میں ہوگا. وہ پکار اٹھے گا، اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے تھے. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں تمہاری باتوں پر میں نے دھیان نہیں دیا، اور تمہاری جو محفل تھی، تمہاری دوستی تھی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو میں آج بچ گیا ہوں. اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازماً پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا. تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. اور یہاں دوستی کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتا دوں کہ قیامت کے دن ایسا ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ ہمارے کچھ دوست ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اکٹھے ہم حج عمرے کیے تھے، ہم مسجدوں میں جاتے تھے، جمعے پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، ہم عبادتیں کرتے تھے، لیکن آج ہمیں وہ جنت میں نظر نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ تم جاؤ اور ان کو جہنم سے نکال کر لاؤ. تو ایک امام ہے، امام ابن تیمیہ میرے خیال سے، وہ اپنے ہر شاگرد کو کہتے تھے کہ جب تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو اللہ سے یہ سوال کرنا اور مجھے جہنم سے نکال کر لانا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صالح دوست عطا فرمائے کہ اگر ہم اپنے کسی عملوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں تو میں بھی آپ سب سے کہتی ہوں آپ جنت میں چلے جائیں تو آپ وہاں جا کر میرے لیے سوال کرنا، ہم ایک دوسرے کے لیے سوال کریں کہ ہمارے وہ دوست جنت میں کیوں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ساتھ یہ نیکیاں کرتے تھے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے کہ ہم اپنی یہ نیکیاں دیکھیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں. اپنی نیند سے اٹھنا، قربان کرنا، نفس کو مارنا. آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں، سارا دن کا روزہ ہوتا ہے، اتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر مسجد کی طرف ہم بھاگتے ہیں. پھر اگر ہم غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے اور ہم اور غلط کام کر کے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. تو اب دیکھیں یہ دوست ہوتے ہیں، انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں اب ایسا ہے نا کہ وہ اب کہیں گے سوائے ہماری اس پہلی موت کے اب ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. جو جنت میں ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں بس ہمیں تو موت آ گئی، اب ہمیشہ ہم فیہا خالدون دون میں آ گئے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر میں ہوں ابھی 61 پہ. تو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یہ زقوم کا درخت. جب جنت کی آئی ہے نا بات، جنت کے بعد اب جہنم کی جو چیزیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا تھا ظالموں کے لیے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں نکلے گا. اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر ہوں، یعنی جسامت میں غیر معمولی طور پر بڑے، جبکہ دیکھنے میں بہت ہی بھدے اور بدنما ہوں گے. پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. پھر ان کے اوپر ان کے لیے گرم پانی کا امیزہ ہوگا. جب ظاہر کھائیں گے منہ ان کے ظاہر جی بڑا ہی کیا کہتے ہیں، ان کے منہ پک جائیں گے، پھول جائیں گے اور بڑے یعنی بٹری ٹیسٹ ہوگا. تو پانی پینے کے لیے جائیں گے. زقوم کھانے کے بعد تو پانی ان کو ابلا ہوا دیا جائے گا. پھر ان کا لوٹ کر آنا ہے جہنم کی طرف، یعنی زقوم کا کھانا، کھولتا ہوا پانی. ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو ہم نے سورہ سجدہ میں پڑھا تھا کہ وہاں مسلمانوں کی جو تھی نزل آیا تھا نا، نزل کا میں نے بتایا تھا ایپیٹائزر جو دیا جاتا ہے، تو یہاں ان کو یہ دیا جائے گا. تو پھر آیت نمبر ابھی آئے ہیں 69 پہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، یعنی ان کے پاس تو علم نہیں تھا. جب انہیں علم مل گیا تو پھر انہیں آباء و اجداد کی بات کو، خاندانی رسم و رواج کو کیوں نہیں چھوڑا. تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے آ رہے ہیں، اور ان سے پہلے لوگوں کی اکثریت بھی گمراہ تھی. اور ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے، یعنی رسول، انبیاء. تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کیا گیا تھا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرے. آیت نمبر 75. اور ہمیں پکارا نوح نے تو ہم
کیا ہی اچھے تھے دعا قبول کرنے والے۔ اب نوح علیہ السلام نے جو دعا کی سورۃ قمر میں آئے گی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی تھی اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا پایا، یعنی جو کشتی میں سوار ہوئے اور ان کی جو اولاد تھی، پھر ہم نے اسی کے طریقے پر بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام و نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ آپ دیکھیں گے ہر نبی کی ایک چھوٹا سی سٹوری ہوگی کچھ چند آیات میں، پھر وہ سلام اس نبی کے سلام پہ ختم ہوگی۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو اسلام اور ایمان کے سارے مرحلے پار کر کے آخری درجے احسان تک پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو، اور اس کی جماعت میں سے بھی ابراہیم تھا، یعنی انہی کے نبی ایک دوسرے کی نسل میں ہی تھے نا۔ پھر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم آپ کو بتا دیا ہے کہ جو فطرت لے کر آتا ہے، کہتے ہیں روح کا مسکن جو ہوتا ہے انسان کا دل ہوتا ہے، اور فطرت سلیمہ اور قلب سلیمہ انسان کی ایک ہی کیفیت کا نام ہوتا ہے، تو جس میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے جو اور یہ قلب سلیم جو ہے نا، اس کو عربی ڈکشنری میں کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ تو جس بندے کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ ادھر ادھر تڑپتا ہے، سوچتا ہے میں فوری طور پر اپنی ٹریٹمنٹ کروں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تو یعنی یہ تڑپنے والا دل ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، تو یہ قلب سلیم اس سے آ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ بندہ قلب سلیم وہی ہوتا ہے جس کا سورۃ فاتحہ کی جو دعا ہے نا، جب بندہ سارے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ جیسی دعا جو مانگی گئی ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ آیت نمبر 85، جب کہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا تم لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو پوچھتے ہو؟ دیکھو ان کے گھر میں ان کے والد جو تھے حاضر تھے، بت بنتے تھے، اور یہ ستارہ پرست قوم بھی تھی۔ تو کہتے ہیں تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، یعنی سچ کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ بس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نگاہ ڈالی، گویا یہ تاثر دیا کہ وہ ستارہ شناسی کی مدد سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فقال انی سقیم، پھر کہا میں تو بیمار ہوں۔ اب ایسا تھا کہ ان کی قوم کا کوئی جشن کا دن تھا، کہتے ہیں یہ قوم ستارہ پرست تھی، انہوں نے ستارہ کی پوجا کرنی تھی باہر کھلے میدان میں، جس طرح ہندوؤں کے یہاں کہتے ہیں جنم اشٹمی کے کچھ میلے لگتے ہیں، سالانہ جشن ہوتے ہیں، ایسا ہی کوئی ان کا کھلے میدان میں جشن ہونے والا تھا۔ تو جب وہ دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی ناسازی کا توریہ کیا، بہانہ کیا۔ تو آیت نمبر 90 میں کہتے ہیں فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ پھر وہ ان سے پھر گئے، یعنی ہٹ گئے، پیٹھ موڑتے ہوئے، پھیرتے ہوئے۔ پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا غصہ اور کہنے لگا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر وہ پل پڑا ان پر ضرب لگاتا ہوا دانے ہاتھ سے، یعنی پھر ان کے اوپر مارنا شروع کر دیا، ان کو توڑنا شروع کر دیا پوری قوت کے ساتھ۔ تو وہ اس کی طرف دوڑے آئے، جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود جو ہیں ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام ہی رکے تھے تو ان کے پاس آ گئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ کالا اتعبدون ما تنحتون، اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جو تمہیں خود جو جنہیں تم خود تراشتے ہو، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو بھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ تو اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے بھی ان کو نیچا ہی دکھایا۔ جو انہوں نے آگ یا الاؤ تیار کیا تھا اس وقت پہلی جو ہوتی ہے نا منجبیق غلیل جس کو بولتے ہیں بنی تھی، کیونکہ آگ کا اتنا تپش تھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے گا کون، تو انہوں نے اس منجبیق میں رکھ کے تو پھینکا تھا اس میں۔ تو قالا انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو اب اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ آپ جتنے بھی دن وہ اس آگ میرے اللہ تعالیٰ نے کل
या नारु कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम। अल्लाह ताला ने आग को कहा था कि तू सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी जिंदगी का जो बेहतरीन एटमॉस्फेयर था, यानी वो था जो उधर गुजारा था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हुई थी। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएगा, तो फिर इन्होंने जो इराक अपना जो उनका मुल्क था ना वो छोड़कर वहां से हिजरत की, तो फलस्तीन की तरफ जब आ रहे हैं तो उस तरफ ये कह रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो आपने दुआ की कि मुझे एक सालिह बेटा अता फरमा। तो हमने उसे बिशारत दी एक हलीम लड़के की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। तो फलम्मा बलग़ मअहु सअय, फिर जब वो पहुंचा उसके साथ भाग दौड़ की उम्र को, तो उसने कहा ए मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब अपने बेटे को ख्वाब सुना रहे हैं। अब देखें बेटा भी, अब बेटा भी वो बेटा है जब छोटा सा था, यानी जब दूध पीता बच्चा था तो उसको मक्का की वादी में छोड़ आए। वो माँ उस बच्चे को बड़ा कर रही है। अब जाते हैं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चे को कहते हैं कि मैंने ये देखा है। तो बच्चा तो कह सकता था आप मेरी और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, अब आए हैं तो मुझे मारने का कह रहे हैं। तो वो कहते हैं फंजुर माज़ आता रहा, तो देखो, अब बेटे को कहते हैं देखो तुम्हारी क्या राय है। अब बेटा क्या जवाब देता है, काला या बदी तिफल मात उमर, इसने कहा अब्बाजान आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म मिल रहा है। ये जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिल्म की आई है ना कि वो हलीम था, तो उनकी तबीयत की अक्कासी कर लिए कि बड़े ही यानी बुर्दबार बच्चा था, फौरन अपने हुक्म वालिद के हुक्म के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। तो फिर कहते सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यहाँ आप ये भी बात नोट कर लें कि ये बनी इसराइल जो है ये लोग कहते हैं कि हजरत इसाक अलैहिस्सलाम जो थे बड़े बेटे थे, उनकी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, लेकिन जो इनका बड़ा बेटा था इस्माइल अलैहिस्सलाम है, कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी थी। अब ऐसा है कि अब ये इस पे हाल ही ने शेर भी लिखा है ना कि आप देखें कि वहां तो कोई मोंटेसरी स्कूल, कोई कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं थी जहाँ बच्चों को तरबियत दी जाती हो। एक माँ थी, बाप भी नहीं था, माँ ने बड़ा किया था। तो कहते थे कि वो ये हजरत इस्माइल ने ना ये किस मदरसे से ये इन्होंने ये तालीम हासिल की थी अदब अदाब की और अपने वालिद के हुक्म को बजा लाने की। एक माँ थी और माँ की भी सिंगल पेरेंट थी जिसने बच्चे को बड़ा किया था। फिर वह जब दोनों फरमाबरदारी की रविश जब फिर दोनों ने फरमाबरदारी की रविश अख्तियार की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको पेशानी के बल लटा दिया कि बच्चे का चेहरा नजर ना आए। अब बेटे को ज़बह करने वाले हैं, तो अपनी, क्योंकि उन्होंने ख्वाब देखा था और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि आप जो है आपने एहराम पहना हुआ है, तवाफ कर रहे हैं, तो आप जो है उम्रे के लिए निकले थे। फिर सुलह हुदैबिया का जो वाक़या हुआ था। अब ऐसा है, अब ये तो छुरी फेरने के लिए तैयार हैं। उधर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 104 में, वनादेनाहु अन या इब्राहिम, और हमने इसे पुकारा ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, यकीन हम इसी तरह बदला देते हैं एहसान करने वालों को। यकीन है ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी बच्चे को ज़बह करने की। फिर हमने एक ज़बह अजीम इसका फिदिया दिया, तो यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ताला ने एक कोई मेंढा वहाँ रख दिया था जो कि वो ज़बह हुआ था। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इसी के तरीके पर हमने बाकी रखा बाद में आने वालों में से भी। जैसे अब इसी की जो हम कुर्बानी करते हैं ना हर साल, ये बाद वाले जो है सारी जी कुर्बानी इस पे चली आ रही है। एक उम्मत जो है ना हर साल बकरीद पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल होता है। सलाम अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम का। इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वाले को। यकीनन हमारे हमारे मोमिन बंदों में से था और हमने इसे बिशारत दी इसहाक की, एक नबी सालिहीन में से। अब यहाँ से देखें आप, वो बड़े बेटे का किस्सा अलग हुआ है। अब इस यहाँ पे आके अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इनको इसहाक की खुशखबरी दी, तो इसहाक उनका छोटा बेटा था और हमने बरकत नाज़िल की उस पर भी और इसहाक पर भी, और इन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी जो थे और अपनी जानों पर जुल्म करने वाले भी थे। फिर यानी इनकी नस्लों में दो तरह के लोग आ गए थे। और आयत नंबर आ गया 114, और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान फरमाया और हमने निजात दी उन दोनों को और उनकी कौम एक करबे अजीम में थी। करबे अजीम क्या था? गुलाम बने हुए थे ना,
عورتیں لونڈیاں بنی ہوئی تھی اور ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. ہم نے ان کی مدد کی, پھر وہی غالب ہوئے, اللہ کی مدد سے انہیں نجات ملی اور ان کا دشمن جو تھا وہ غرق ہو گیا. ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے, اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی, اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے یعنی کچھ لوگوں کو. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر, یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو, یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھے, حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. ان کی جو قوم تھی یہ بال نامی ایک کوئی بت تھا, اس کی پوجا کرتے تھی, اور ان کا جو شیر تھا وہ بال بک کہا جاتا تھا, بال شیر کا. تو یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا, جیسے مکہ کا پرانا نام بھی بکہ تھا. تو اس کی طرف اشارہ ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے, کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو, یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. تو انہوں نے کہا اس کو جھٹلا دیا, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اللہ نے خالص کر لیا ہے, اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے کچھ بھی. یعنی یہ انبیاء اور رسل ایک ہی ملت تھے, ایک ہی ان کا تسلسل جو چلا آ رہا تھا وہ چلا ہے. سلام علی الیاسین, سلام و الیاس پر, یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھا جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو, سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی یعنی ان کی بیوی. پھر ہم نے جڑ سے اکھیڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو, یعنی ان کی بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. پھر تم لوگ گزرتے ہو ان کے کھنڈرات پر صبح کے وقت بھی اور رات کو بھی, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے, سدوم اور امورہ نامی بستیاں تھیں اس طرف اشارہ ہے. اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا, اور جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے سے بھری ہوئی تھی. اباکا کہتے ہیں کسی غلام کا اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ جانا. تو یہ واقعہ سورہ یونس میں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں, اور کیونکہ آیت کریمہ پڑھتی اور یہ قصہ جو یونس علیہ السلام کا آپ سب کو معلوم ہے. آیت نمبر 141, تو انہوں نے قرا ڈالا تو وہ ہو گیا, یعنی ان کو پھر یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکلنے والوں میں سے ہو گیا, دھکیل دیے جانے والوں میں سے. تو ایسا کشتی پہلے ہی بہت بھری ہوئی تھی, جب یہ بھی گئے تو کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچی تو وہ ڈوبنے لگی, تو اس وقت انہوں نے قرا ڈالا تو وہ قرا جو ہے یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا. تو وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے ان کو پھینک دیا, تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو لے لیا. تو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, تو اس کو نگل لیا مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھا. حوت مچھلی کو کہتے ہیں, اور یونس علیہ السلام کا ٹائٹل بھی ہے صاحب الحوت, صاحب الحوت. تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو سورۃ انبیاء میں تسبیح پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ یعنی وہ نہ پڑھتا تو اس کے پیٹ ہی میں رہتا اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے وہ ہمیں بالکل پاکی میں پڑھنی چاہیے اور وضو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, مچھلی کے پیٹ میں کیا کچھ نہیں تھا, تو اللہ کا ذکر کسی حال میں بھی کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے ڈال دیا اسے چٹیل میدان میں, تو وہ خستہ حال میں تھا. یعنی خستہ حال میں کس طرح تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کو پتہ ہے نا اس کا معدہ بھی تھا, اور اس میں جتنے ڈائجسٹو جوسز ہوتے ہیں سارا جو سسٹم ہے وہ چل رہا تھا, تو اس میں ان کی جو باڈی کی سکن تھی کافی خراب ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح استغفار کی بدولت ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 146 میں, تو ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا. یقطین کا کہتے ہیں یہ کدو کی بیل سی ہوتی ہے, تو یہ اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر کہتے ہیں کوئی مکھی مچھر اس طرح کی چیز نہیں آتی. ان کی سکن بہت یعنی اس طرح ہو چکی تھی کہ کوئی بھی انسیکٹ آ کے خراب کر سکتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اگائی تھی کہ ان کی جسم کو پروٹیکٹ کرے, اور یہ جو کدو کا کھانا ہے وہ بھی سکن کے لیے اس کے لیے کہتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے. پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف. یہاں سے 1.25 لاکھ ختم کے لوگ دلیل نکالتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو 1 لاکھ یا زیادہ کی طرف کیا, تو زیادہ سے انہوں نے 1.25 لاکھ کا نکال کے اپنے آپ سے خود ساختہ یہ 1.25 لاکھ کا ختم بنا لیا. تو وہ ایمان لے, اور ہم نے انہیں متاع دنیاوی عطا کر دی ایک خاص وقت تک.
آیت نمبر 149، تو اے نبی آپ ان سے پوچھے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، کیا وہ واقعی ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا؟ کیا وہ اس کے گواہ ہیں؟ کیا ان کی آنکھوں نے یہ دیکھا تھا؟ خبردار، یقیناً یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لیں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ تو لاؤ تم اپنی کتاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک کے ان باتوں سے جو لوگ یہ بنا رہے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اس کے مخلص بندوں کے جو خالص کر دیے گئے ہیں۔ پس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے سوائے ان کے جو خود جہنم گرنے والا ہو۔ اب آگے جو چند آیات آ رہی ہیں، یہ فرشتوں کی گفتگو ہے۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور ہم تو سب کے سب صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور صف بستہ رہتے ہیں۔ ہم میں سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی جس طرح پہلی قوموں کے پاس ذکر آیا، اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا تو ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، مگر وہ ذکر آ گیا ہے، یعنی یہ قرآن آ گیا ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو انقریب یہ جان جائیں گے۔ اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ ان کی لازمن مدد کی جائے گی۔ رسولوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور یقیناً ہمارا لشکری غالب رہے گا۔ اللہ کے لشکر سے مراد حزب اللہ ہے، اللہ اور رسول کے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے۔ تو آیت نمبر 174، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا رخ پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، یعنی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، جو بھی مزاح کر رہے ہیں ان سے منہ موڑ لیں، آپ نہ پرواہ کریں، پھر آپ انہیں دیکھتے رہیے، پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی انتظار کر لیں یہ لوگ اپنی شکست کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بری طرح صبح ہوگی ان لوگوں کو جنہیں خبردار کیا گیا تھا، اور آپ رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے۔ اب دوبارہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب عزت اور اقتدار کا مالک ان تمام باتوں سے جو لوگ یہ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام و تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد اور تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ محفل برخاست کرنے کے لیے بھی دعا ہے کہ جب بھی کوئی آپ دین کا کام کریں تو اس کے بعد آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ سورۃ سعد آئیے، اس کا آغاز جو ہے جو حروف تہجی ہے نا اس کے حرف سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، سعاد قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر کرنے والا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہے۔ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، تو عذاب الہی کے وقت وہ لگے چیخیں چلانے، حالانکہ تب خلاصی کا وقت نہیں چل رہا تھا، اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بار قرآن میں بار بار آ رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا؟ یعنی اسی بات کو نہیں مانتے تھے کہ 300 جو انہوں نے 13 یا 60 معبود کعبے میں رکھے ہوئے تھے تو ایک اللہ کی عبادت کریں، کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے، چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تم پر کوئی غرض پوشیدہ ہے، یعنی جاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آیت نمبر 7، ہم نے ایسی کوئی بات پچھلے دن میں تو نہیں سنی، یعنی آپ پتہ ہے نا کب سے ان کے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تھا، باپ دادا اور ان کے پردادوں میں کہتے ہیں ہم نے تو یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں ہم نے تو یہ دین کا سنا ہی نہیں ان سے۔ یہ
تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، یعنی جیسے کوئی خود گھڑ کے لے آتا ہے۔ کیا اسی پر نازل ہوا ہے یہ ذکر ہمارے درمیان؟ تو وہ یہ کہتے تھے یہ یتیم بچہ یہ اسی پر ہوا ہے کہ ہم بڑے بڑے سردار نہیں تھے ہمارے اوپر آ جاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ آیت نمبر 9 پہ ہیں، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے آپ کے رب کی رحمت کے خزانے جو بہت زبردست اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے پاس ہے بادشاہی اور آسمانوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی؟ تو چاہے تو یہ چڑھ آئے رسیاں تان کر آسمان پر، یہ بھی ایک لشکر ہے پہلے ہلاک کیے ہوئے لشکروں میں سے جو اب یہاں ہلاک ہوگا۔ ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے اور میخوں والے فرعون نے۔ میخوں والے فرعون کیوں؟ اس کی ایک تو فوجیں بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کے خیمے پوری جگہ زمین میں وہ گھڑے ہوتے تھے تو زمین میں نشان تھے، دوسرا وہ سزا دیتا تھا ہاتھ پاؤں کو میخیں لگا کے، حضرت آسیہ کو بھی اس نے یہی سزا دی تھی۔ اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم بھی، یہ بھی لشکر تھے، یعنی یہ تمام اقوام جو تھیں ان رسولوں کو جھٹلا چکی تھی، ان سبھی نے رسولوں کی تکذیب کی اور وہ میری سزا کے مستحق ہو گئے۔ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک جھنگاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں جلدی دے دے یوم حساب سے پہلے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ جس سزا کی تو کہتا ہے نا ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، اور آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کے وقت، اور پرندے بھی جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے اور سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کی اور ہم نے اسے حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی دی۔ اب آگے اس سورہ میں چند ایسے واقعات کا ذکر آ رہا ہے جو مشکلات قرآن میں سے ہیں۔ ان واقعات کا اشاروں کو ناؤ میں ذکر آئے، اگر ہم تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر جو واقعات ملتے ہیں وہ ان انبیاء کے شان نہیں ہیں، یعنی انہوں نے جس طور پر ان کو بیان کیا ہے وہ نبیوں کی شان کے خلاف رکھتے ہیں، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ایزا انسان سے خطا ہو سکتی ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے آپ کو نبوت بھی ملی تھی، 2 بار وہاں کوئی اوقاس کے میلے لگتے تھے، گانا بجانا ہوتا تھا، لاہ و لب کی محفل، آپ نے ارادہ کیا تو ایسا تھا کہ راستے میں آپ کے اوپر تو غنودگی طاری ہوئی اور آپ سو گئے، جب آنکھ کھلی تو صبح ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی لفظوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو اب آگے جب دیکھیں گے کہ جو تورات بتاتی ہے نا بہت شرمناک الزامات عائد کرتی ہے داؤد علیہ السلام پر، جو کہ بالکل ایک انبی اور ایک نبی اور ایک رسول کے اوپر لگانے نا معجوب لگتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں، اب ایسا رسول اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں 4 بیویوں کی رخصت موجود ہے، لیکن جو پہلی پرانی شریعتیں تھیں ان میں نا یعنی کوئی نہیں تھی، قید نہیں تھی، جتنی مرضی کر لیں، اس لیے آپ ہندوؤں کے جو دیوتا ہیں ان کے آپ دیکھو تو اتنی زیادہ بیویاں ملیں گی کہ اس وقت کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو اب اس کے اوپر آئے گا کہ انہیں کوئی عورت پسند آئی تو ان کے اندر نکاح کی رغبت پیدا ہوئی تو اس کے اوپر جو ہوگا۔ اور میں آیت نمبر آئی ہوں 21 پہ، اور کیا آپ کے پاس خبر آئی جھگڑنے والوں کی؟ یہ ایک مقدمہ تھا جو دعوے داروں نے فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام تنہائی میں عبادت کر رہے تھے کہ 2 شخص اچانک ان کے محل میں حجرے میں آ گئے۔ جب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈرا۔ اب دیکھیں یہ ایک بشری تقاضا تھا نا کہ ایک غیر معمولی طریقے سے کوئی دیوار پھلانگ کر آئے ہیں، دروازے سے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم 2 مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور آپ اسے ٹالیے گا نہیں، یعنی نہ کیجیے گا، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اور وہ آپ اپنا جو ہے نا بتاتے ہیں ان کا جو مسئلہ کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں، 99 گوٹس ہیں
اور میرے پاس ایک ہی دمبی یعنی گوٹ ہے. اور ہم ایسا ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو, اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا. اب اس نے گفتگو میں دبا لی ہوگا نا, تو تمہارے پاس ایک ہی ایک کا کیا کرے گی, میرے پاس تو 99 ہے, تم ایک دے دو تو میرے پاس 100 ہو جائیں گی. تو اب داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا ہے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے, اور یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والے یعنی جو کاروباری ہوتے ہیں نا, شراکت کے پارٹنرشپ ہوتی ہے, اس میں اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل والے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ ہم نے اسے آزمایا, یعنی یہ جو دو لوگ قصہ لے کر آئے تھے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے, اس میں داؤد علیہ السلام کو خود خیال آ گیا کہ اس میں تو میری آزمائش ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بھیجا. تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے یہاں استغفار کیا اور اپنے رب کے حضور جھک کے اور پوری طرح انہوں نے یعنی متوجہ کر لیا. یعنی اس میں حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے, یعنی قول ہے. جیسے میں نے آپ کو سورہ یاسین کے بارے میں ابن عباس کا ایک قول بتایا, کوئی وہ حدیث نہیں تھی. عطا ابن رباح جو تابعی تھے انہوں نے وہ بیان کر رہے تھے, اور اس کے یہاں بھی یہ مرفوع ہونے میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو یا کیا ہو. تو انہوں نے اسرائیلی روایت سنی ہو تو یا اس کو بیان کیا. بہرحال ان کی جو ایک رائے ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو یعنی ان کے پاس تو اپنی بیویاں تھیں, یعنی ان کے دل میں جو ان کو ایک عورت کا آیا تھا کہ اس سے میں کر لوں, اور انہوں نے اس میں دیے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد آپ مزید ہوتے ہیں, آپ کے لیے نکاح میں لانا جائز. نکاح لی صورت عذاب میں ہم نے پڑھا ہے نا, اور نہ یہ کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں بدل لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا ہی کیوں نہ لگے نا. تو اس کی طرف یہاں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں, ان کی شخصیت میں انسانی بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ معصوم ہوتے ہیں. تو آیت نمبر 25, تو ہم نے اسے معاف کر دی اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے مقام قرب اور اچھا انعام ہے. یعنی انہوں نے معافی مانگ لی, انہیں احساس ہو گیا. تو ہم نے کہا اے داؤد, ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا, لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو, اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. یقیناً وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے, ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کتاب کے دن کو. آیت نمبر 27, اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے, اور یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا, پس ہلاکت اور بربادی ان کافروں کے لیے آ کیے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی یہ دو کردار برابر نہیں ہو سکتے. کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے. یہ اب کتاب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. دل کھول کے لیے اس کے لیے ٹائم نکالا کریں, خوشی خوشی آیا کریں تو, اور ان کے اوپر, اور تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں اور شعورمند لوگ اس سے سبق حاصل کریں. آیت نمبر 30, اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا, بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا. جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے, یہ سورۃ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لشکر ہوا کرتے تھے, تو یہ آیا جایا کرتے تھے, تو اپنے لشکروں کا معائنہ بھی کرتے تھے. جب ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا تو لگتا تھا کہ حاضری لگتی تھی, تو وہ پوچھتے تھے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھوڑے جو اصل نسل کے گھوڑے تھے ان کا معائنہ کر رہے تھے, اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی تھی, تو آپ نے کافروں کو برا بھلا کہا تھا کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرتے. بہرحال گھوڑوں کی مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان کی نماز جو عصر تھی وہ قضا ہو گئی, تو ان کو بہت افسوس ہوا. کیا کہتے ہیں, تو اس نے کہا میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں. یعنی وہ بالخیر سے مال و دولت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں, تو اس نے کہا واپس لاؤ
इनको मेरे पास, अब वो लगा तलवार मारने इनकी टांगों और गर्दनों पर। इसके दो मानी किए जाते हैं कि वो हाथ फेरने लगा, यानी उसको ऊपर, क्योंकि घोड़े जिहाद के लिए रखे जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह किया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फतन्ना वलकत फतन्ना सुलेमाना, और इसी तरह हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को, और इसके तख्त पर हमने एक जसद डाल दिया, फिर इसने रजू कर लिया। इसके बारे में एक मरफू हदीस मौजूद है। वाकया ये कि हज़रत सुलेमान ने एक मौका पर अपने सपा सलारों से गुस्से की कैफियत में कहा कि तुम मत समझो कि मेरा इक़्तिदार और मेरी ताकत तुम लोगों के बलबूते पर कायम है। मैं आज रात अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और सबसे बेटे पैदा होंगे जो बड़े होकर मेरे दस्ते बाजू बनेंगे, लेकिन आप ये कहते हुए इंशाअल्लाह कहना भूल गए। चुनाचे आपकी तमाम अज़वाज में से सिर्फ एक को हमल ठहरा, और समल में से भी एक नाक़िस खल्क़त जो बच्चा है ना, प्रीमेच्योर बच्चा होता है या जैसा भी वो पैदा हुआ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी ना, तो उसका दरबार में चर्चा हो गया। तो फिर इसके ऊपर उन्होंने वो समझ गए कि मेरे से अब ये गलती हो गई थी। इसी तरह का मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ था। सूरत काफ में हमने किया कि जब आपसे सवाल किया गया था असहाबुल काफ और ज़ुल्करनैन के बारे में, तो आपने कहा था जी कल आना मक्का वालों को, मैं बताऊंगा। हज़रत जिब्राइल कई दिन तक नहीं आए, तो वहीं आपकी पकड़ हो गई थी, तो इसलिए आपको कहा गया था वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि अब अभी ये नहीं कहना कि कल आओ तो मैं काम मैं तुम्हें बता दूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। अब जो है आयत नंबर 35 में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है इसने दुआ की, परदिगार मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लिए सज़ावार ना हो, यकीनन तू ही अता करने वाला है। फिर तो हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, वो उसके हुक्म से चलती थी बहुत नरमी से जहाँ कहीं वो इरादा करते थे। ये सूरत सबा में भी इसका ज़िक्र हो चुका है। वो सरकश जिन्नात को भी हमने मुसख्खर कर दिया था, सब के सब इमारतें बनाने वालों और गोताखोरों को भी। तो इससे पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात बड़ी-बड़ी इमारतें बनाते थे, समुंदर की तह से मोती और दीगर चीज़ें बनाकर लाते थे। तो ये सारे काम उनसे कराते थे। फिर और दूसरे जिन्नात को भी जो जकड़े हुए होते थे जंजीरों में, यानी कुछ जिन्नात को तो उन्होंने काम पर लगाया हुआ था, दूसरों को जंजीरों में बांध कर रखा हुआ था कि कहीं अचानक जरूरत पड़ जाए तो इनसे काम लिया जा सके। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये हमारी अताए, बस तुम जो चाहो तो लोगों पर एहसान करो, जो अपने पास रोके रखो, इस पर कोई हिसाब नहीं, यानी उनका हिसाब नहीं था। नेमतों को चाहे खुद रखें चाहे लोगों में करें, और उसके लिए हमारे पास मकाम कुर्ब भी है और बहुत उम्दा ठिकाना भी है। अब अल्लाह ताला आ रहे हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। आयत नंबर 41 है, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मसनिय शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, और ज़रा याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब को जब कि इसने पुकारा अपने रब को कि मुझे शैतान ने शदीद बीमारी और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और उनका सब्र बहुत मशहूर है। उनको जल्दी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से सारा जिस्म उनका खराब हो गया था, और उस वक़्त ऐसा था कि सारे इनके एक-एक करके माल और दौलत भी चला गया था, बीवी भी छोड़ के चली गई थी। तो ये उस तरफ इशारा है। उस वक़्त कोई बीवी ने कोई मन्नत मानी थी, तो किसी वजह से वो उसकी तरफ इशारा होगा। तो अब ऐसा है कि इन्होंने जब अल्लाह से फिर दुआ की थी, रब्बी अन्नी मसनी यद्दुर अंत अरहमुर राहिमीन, ये सूरत अंबिया में दुआ गुज़र चुकी है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ कहते हैं ज़रा अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये चश्मा जो जारी हुआ है ठंडा पानी है गुस्ल के लिए और पीने के लिए। तो उन्होंने एड़ी मारी थी, ठंडा जो पानी आया था उससे गुस्ल लिया, तो उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई थी, और हमने इसे उसके एहल वयाल भी अता कर दिए, और उसके साथ वैसे एहल वयाल मजीद भी, यानी जितने बेटे ले लिए थे उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने और भी दे दिए। और ये सब हमारी तरफ से रहमत का मज़र था और याद दहानी थी होशमंदों के लिए। और तुम ले लो अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा, तो इससे एक ज़रब लगा दो और कसम ना तोड़ना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से नाराज़ होकर कोई कसम खाई थी कि उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। ये इज़राइली रिवायत में आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, तो पता नहीं उन्होंने अपने सर के बाल बेचे थे इनके लिए, कुछ लाना चाहती थी। अब ऐसे इज़राइली रिवायत के बारे में आता है कि ना तो उनकी तस्दीक करो, ना उनको झुठलाओ। अगर वो कुरान के साथ टैली कर रही हैं तो उसको बयान भी करो, अगर कंट्राडिक्ट कर रही हैं तो फिर ना बयान करो।
تو واللہ आलम, अब ऐसा है कुरान में ये कहा जा रहा है ना, तो अब अपनी कसम तो पूरी करनी है, सूरत मायदा में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब उन्होंने कहा कि तुम बस तिनकों की 100 ले लो, 100 तिनके और मुट्ठी सी बना के वो अपनी बीवी को यानी वो ज़र्ब लगा दो, तो आपकी जो कसम है जो वो पूरी हो जाएगी। यकीनन हमने इसे साबिर पाया, बहुत ही खूब बंदा था, यकीनन वो हमारी तरफ बड़ा ही रजू करने वाला था। और तज़किरा कीजिए हमारी बंदों में से इब्राहीम, इसहाक और याकूब का, जो कुव्वत वाले और बसीरत वाले थे। हमने इनको खालिस कर लिया था एक खालिस शे यानी आखिरत के घर की याद दहानी के लिए, और यकीनन हमारे नजदीक चुने हुए नेक लोगों में से था। और जिक्र कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम का, यस्सा का, ज़ुल्किफ़ल का, ये सब उम्दा लोगों में से थे। ये एक जिक्र है यकीनन मुत्तकीन के लिए बहुत ही अच्छी लौटने की जगह है, यानी रहने वाले बागात जिनके दरवाजे इनके लिए खुले होंगे। अब यहाँ जन्नत के जो दरवाजे हैं उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और इनमें वो तकिया लगाकर बैठे होंगे, तलब करेंगे इसमें मेवे बोस से और मशरूबात, और इनके पास होंगी इनकी बीवियां नीचे निगाहों वाली इनकी हम उम्र। ये कुछ है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है हिसाब किताब के दिन के लिए। अल्लाह ताला हमें इनमें से शामिल करें। ये हमारी अता की हुई चीजें जो कभी खत्म नहीं होंगी, मुत्तकीन के लिए ये है, और यकीनन सरकशों के लिए लौटने के लिए बुरी जगह है, यानी जहन्नम जिसमें वो दाखिल होंगे, बस वो बहुत ही बुरा बछौना होगा ये उनके लिए। बस इनको चखेंगे, इन 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 इसको चखेंगे खोलता हुआ पानी और पीप, और इसी तरह की कई दूसरी चीजें भी। ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ धंसती चली आ रही है। इनके लिए कोई कुशादगी ना होगी, यानी कोई वेलकम नहीं होगा। ये हैं आग में गुस्से गुस्से आने वाले। वो नए आने वाले कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम ऐसा हो, तुम्हारे लिए ना हो कोई कुशादगी, तुम्हारे लिए यानी कोई मरहबा नहीं है, तुमने ही इसे हमारे लिए पहले भेजा है, ये तो बहुत ही बुरी जगह है ठहरने की। वो कहेंगे ए हमारे रब, जिसने ये सब कुछ हमारे लिए आगे भेजा है, तू इसके लिए अजाब को आग में दुगना कर दे। ये भी मजमून कई बार कुरान में आया। वो कहेंगे क्या बात है, हम यहाँ इनको नहीं देख रहे जिन्हें हम दुनिया में बुरे लोगों में शुमार करते थे, यानी वो घटिया लोग किधर हैं जो ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, जिन्हें हम ना वो गुलाम ले आए अब हजरत बिलाल को, हबाब बिन अद को, अम्मार यासर को, कि वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं जहन्नम में। क्या हमने इन्हें खामखा हंसी मजाक का निशाना बनाया था, या हमारी निगाहें इनसे चूक रही हैं? यकीनन ये हक है अहले जहन्नम के माबीन झगड़ा करने का। तो यानी जब यकीन रखना चाहते हो तो रखो, इस रोज अहले जहन्नम के माबीन इसी तरह की बातें होती रहेंगी। आयत नंबर 65, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं तो बस एक खबरदार करने वाला हूँ और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो अकेला और हर चीज पर पूरी तरह छाया हुआ है। वो रब आसमानों और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, वो बहुत ही जबरदस्त और बख्शने वाला है। आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है, तुम इससे एराज कर रहे हो। मुझे कुछ इल्म नहीं मलाउल आला के बारे में, जब वो बाहम बेसो तकरार कर रहे थे। मेरी तरफ तो बस यही वही की जाती है कि मैं सिर्फ वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। जब कहा था आपके रब ने फरिश्तों को कि मैं बनाने वाला हूँ एक बशर को, वो एक आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो पहले सिपारे से हुआ था, तो जब मैं इसको पूरी तरह दुरुस्त कर लूँ यानी बराबर कर लूँ और मैं इसमें अपनी रूह में से फूंक दो, तो तुम घिर पड़ना इसको सजदा करने। सजदा इसलिए कराया था कि अल्लाह ताला ने आप कहा था कि मेरी रूह में से कुछ मैं फूंक दूं, मेरी रूह का कहा है। तो सजदा किया सब के सब ने इकट्ठे होकर, सिवाय इब्लीस के, उसने तकब्बर किया और वो काफरों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका कि तू इसको सजदा किया जिसे मैंने दोनों अपने हाथों से बनाया था? यह इंसान की आदम अलैहिस्सलाम का शर्फ बताया जा रहा है। क्या तूने तकब्बर किया या तू आली मर्तबा लोगों में से? काला अना खैरुम मिन्हु, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। किससे? आदम अलैहिस्सलाम से। मुझे बनाया है तूने आग से और इसको बनाया है मिट्टी से। उन्होंने अल्लाह ने फरमाया निकल जाओ यहाँ से, अब तुम मरदूद हो गए हो, अब तुम पर मेरी लानत रहेगी जजा और सजा के दिन तक। इसने कहा, ए परदिगार फिर मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम्हें मोहलत दे दी गई है उस दिन तक जिसका वक्त
मुकर्रर है, यानी तयशुदा है। उसने कहा, बस तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको गुमराह करके रहूंगा सवाए इनमें से तेरे उन बंदों को जिन्हें तूने खालिस कर लिया। सूरत अल-अराफ में भी और बाकी जगह भी ये जिक्र गुजर चुका है। अल्लाह ने फरमाया, तो हक ये है कि मैं हक ही कहता हूँ, लअन जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, के फिर मैं भी भर कर रहूंगा जहन्नम को तुझसे उन सब से जो तेरी पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला हमें शैतान की पैरवी से बचाए। ए नबी, आप कहिए कि मैं तुम में से इस पर कोई अजर नहीं मांगता, वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और मैं कोई बनावट करने वालों में से नहीं हूँ, नहीं है ये मगर एक दहानी, ये नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए, और तुम जरूर जान लोगे इसकी असल खबर एक वक्त के बाद। यानी कुरान क्या, इन्नहु लक़ौलुल फ़स्ल वमा हुवा बिल अज़र, तो कुरान फिर बता देगा। सूरह ज़ुमर आइए, ज़ुमर कहते हैं इंसानों का बहुत ही बड़ा ह्यूज कोई ग्रोह है, वो चल कर आ रहा है तो उसके कदमों की जो आवाज है, स्टैम्पीड जिसको बोलते हैं, तो पता चलता है कि एक बहुत ह्यूज ग्रुप आ रहा है, तो उसको ज़ुमर कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। इस किताब इस किताब का नाज़िल किए जाना उस अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़बरदस्त और कमाल हिकमत है। इसका जोड़ा सूरत मोमिन के साथ है। अल्लाह ताला कहते हैं, ए नबी, हमने आप पर ये किताब उतारी है हक के साथ, बस बंदगी करो अल्लाह की अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए, आगाह हो जाओ कि इताअत खालिस अल्लाह ही का हक है। अगर अल्लाह का वाक़या इरादा होता कि किसी को औलाद बनाए तो वो चुन लेता अपनी मखलूक में से जिसे चाहता। सुब्हानहू वल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, वो पाक है, वो अल्लाह है, अकेला है, कुल कायनात पर छाया हुआ है, यानी उसको तो सहारे की जरूरत नहीं है। इसने पैदा किया आसमानों और जमीन को हक के साथ, और वो रात को लपेट देता है दिन पर और दिन को लपेट देता है रात पर, और उसने मसखर कर दिया सूरज को चांद को, ये सब के सब चल रहे हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक। आगाह हो जाओ, वो जबरदस्त है, बहुत बख्शने वाला है। इसने पैदा किया तुम्हें एक जान से, फिर इसी जान से इसका जोड़ा बनाया, यानी वो अल्लाह है तुम्हारा रब है, यानी उसी की बादशाही है। आयत नंबर 7 पे आए हैं, अगर तुम कुफर करते हो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बेनियाज है। अल्लाह गनी, अल्लाह को नहीं है परवाह। अगर हम इबादत भी करते हैं तो अल्लाह ताला को हमारी इबादत की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर पर राजी नहीं है। वही एक मशीयत अल्लाह होती है, एक रजा इलाही होती है, आपको बताया हुआ है, उसी को यहाँ दोबारा ले आए। अगर तुम शुक्र करो वो तुमसे राजी होगा, और क़यामत के दिन आपको पता है ना, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। फिर तुम्हारा लौटना तुम्हारे रब की तरफ है, फिर तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। यकीनन वो जानने वाला है सीनों के अंदर छुपी हुई बातों का भी। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है उसकी तरफ रुजू करते हुए, फिर जब वो अता कर देता है इसे कोई नेमत अपनी तरफ से तो वो जिस चीज के लिए पहले इसके हुजूर दुआएं कर रहा था सब भूल जाता है। ये एक इंसानी जो हमारी फितरत है ना, वो बताई जा रही है कि हम जब तकलीफ होती है तो अल्लाह के साथ बहुत मुखलिस होकर इबादत करते हैं, जब अपनी खुशियों में होते हैं तो फिर हम हमारी जो इबादत होती है उस तरीके पर नहीं होती, वो अल्लाह के मद्दे मुकाबल ठहरा लेता है। यानी फिर तो कुछ अल्लाह के शरीक भी बना लेते हैं ताकि बेकाय लोगों को उनके रास्ते से। ए नबी, आप कह दीजिए कि मजे उड़ा लो अपने कुफर के साथ थोड़ी देर, यकीनन तुम लोग आग वालों में से हो। आयत नंबर 9 पे आए हैं, भला वो शख्स जो बंदगी करने वाला हो रात की घड़ियों में सजदे और क्याम करते हुए, वो आखिरत से डरता भी हो और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार भी हो। ए नबी, आप कह दीजिए कि क्या वो बराबर हो सकते हैं जो इल्म रखते हैं और नहीं रखते, यानी हकीकी नसीहत और सबक वही हासिल करते हैं जो अकल मंद होते हैं। ए नबी, आप कहिए, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। जो लोग एहसान की रविश इख्तियार करेंगे इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी भलाई है और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। अगर मक्का में रहते रहे तुम्हारे लिए तौहीद पर यानी अमल करना मुमकिन नहीं है तो हिजरत कर जाओ। यकीनन सब्र करने वालों को इनका अजर पूरा पूरा दिया जाएगा बगैर हिसाब के। आप कह दीजिए, मुझे तो हुक्म हुआ है मैं बंदगी करूं अल्लाह की और उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए।
اور قرآن میں اور بھی کہا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ نا. تو اللہ تعالیٰ کو پوری یعنی ٹوٹل اوبیڈینس چاہیے. آیت نمبر 12، مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرمانبردار خود بنوں. کہہ دیجئے مجھے خود ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. تم جس کو چاہو اس کے سوا یعنی فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تم جس کو چاہو پوجو اس کے سوا. آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو نقصان میں ڈالا. آگاہ ہو جاؤ یہی تو کھلا خسارہ ہے. ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تے برتے، اور نیچے سے بھی آپ کے تھبکے ہوں گے تے برتے. ذالک یخفف اللہ بعبادی، یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. یہ عذاب کی آیتیں آتی ہیں نا، جہنم کی آگ کی، تو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے ہم کو کہ ہم باز آ جائیں. اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو، میری ان وعیدوں سے، میری یعنی جو میں ڈرا رہا ہوں ان سے ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ. اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی، اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی، یعنی ہر سرکش قوت ہوتی ہے نا جو اللہ کے ذکر سے دور کرے، وہ طاغوت ہوتی ہے. جو اس کا انکار کر دیتے ہیں اور انہوں نے رجوع کر لی اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارتیں ہیں، نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب اگلی آیت بہت ہی یہاں میں اس میں ان بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے جنہیں بشارت دی جاتی ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. تو قرآن پورا ہی بہترین ہے، احسان کے درجے پر ہے، لیکن اس میں جیسے کوئی آپ اپنی کوئی فیورٹ آیت بنا لیتے ہو، یعنی قرآن کو سنتے ہیں پھر اس کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہے. تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، تو کیا وہ یعنی اس کے مانند ہو سکتا ہے جو شخص عذاب کا مستحق ہو چکا ہو؟ کیا وہ یعنی شخص جنت برابر ہو جائے گا جنت میں جانے والوں کے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا سکتے. تو لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں پر بالا خانے، اور ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں نا کئی کئی منزلہ ریش کا اللہ تعالیٰ دے گا اوپر نیچے. ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی کے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتی ہے. یعنی انسان کی زندگی کی بھی یہی مثال ہے. یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. تو یعنی وہ جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت دے دیتا ہے، جس کا دل کھل جاتا ہے، جس کو سب سمجھ آ دیتی ہے، تو ہلاکت ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے. یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں جس کے مضامین باہم مشابہ بھی ہیں اور بار بار دہرائے بھی گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بار بار آیات دہرائی جا رہی ہیں بار بار، اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں. اب اس قرآن کی کیا ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو ہم بھی غور کرا کریں، جب ہم قرآن کو سنتے ہیں کیا ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی ڈرتے ہیں، یا ڈیٹ بن کے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکالتے جاتے ہیں؟ پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے، چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. جس کی گمراہی اللہ کی طرف سے یعنی ثابت ہو گئی تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب قیامت کے دن،
यानी वो भला एक शख्स जिसका चेहरा क़यामत के दिन बदतरीन अज़ाब की ज़द में होगा और आग के थपेड़ों को अपने चेहरे पर रोकने के सिवा इसके पास क्या चाह रहा होगा ना? तो क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो जन्नत में मज़े ले रहा होगा? कह दिया जाएगा उन ज़ालिमों से कि अब मज़ा चखो इसका जो कुछ तुम कमाई करते थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुठलाया था उन्होंने भी जो इनसे पहले थे, इन पर आहदम का अज़ाब वहाँ से जहाँ से इन्होंने गुमान नहीं किया था। तो अल्लाह ने इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखाया और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है, काश कि इन्हें मालूम होता। और हमने इंसानों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं, यानी मुख्तलिफ अहकामात खोल-खोल कर बयान कर दिए हैं और हमने इसे बना दिया है कुरान अरबी में, इसमें कोई कजी नहीं है शायद कि वो तक़वे की रविश इख्तियार करें। अब अल्लाह ताला एक और इधर मिसाल दे रहे हैं कुरान में। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की एक शख्स की जिसमें बहुत से आपस में जिद रखने वाले आका शरीक हैं, यानी एक बंदा उसके बहुत ज्यादा मालिक हैं, आका हैं, और एक वो शख्स है कि जो पूरे तौर पर सिर्फ एक ही आका का गुलाम है। एक गुलाम है, उसके बहुत सारे मालिक हैं ना। अब दो ही गुलामों की बात कर लें तो एक गुलाम उसको बोलेगा ये काम करो, दूसरा करेगा ये करो, तो जिसका एक ही हो। तो इसमें बताया जा रहा है इस मिसाल की रोशनी में शिर्क और तौहीद के मामले को देखें तो हकीकत खुल जाती है। अगर तुम एक अल्लाह के बंदे बनकर रहोगे तो सुकून और चैन से रहोगे, अगर मुख्तलिफ शख्सियात देवी देवताओं के पुजारी बनोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। कुल्लिल हम्दु नहीं सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुम ला यालमून। कुल तारीफ अल्लाह की है लेकिन इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन मौत आप पर भी वारिद होगी और ये भी सब मरने वाले हैं। फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास आपस में झगड़ोगे, वही झगड़े इनके होंगे। मैंने इसको क्यों माना था, मैंने इसकी पैरवी की, इसको अल्लाह ताला तो डबल अज़ाब दे दे। वो झगड़े इनके क़यामत के दिन फिर चलते रहेंगे। और इसमें तो आई थिंक इधर हमारा सफारा तो पूरा हो गया है, तो मैं देखती हूँ, हाँ जी। और फिर क़यामत के दिन ये अपने रब के पास आपस में झगड़ेंगे। सफारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इसमें कोई कमी बेशी होगी, कोताही होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। जन्नत के आला दर्जों में हमें शामिल करे। कब्र के अज़ाब के से, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह ताला हमें बचाए और अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह ताला हमारा मरना जीना इस कुरान के साथ रखे। ये कुरान हमारी ज़िंदगियों में भी साथी बने, हमारी कब्र में भी हमारा साथी बने और क़यामत के दिन हमारे हक में हुज्जत दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।